اسرائیل غزہ کو فضائی، زمینی اور سمندری راستے سے نشانہ بنا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں متعدد حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ مغربی کنارے پر بھی فائرنگ کر کے 4 فلسطینی کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیلی بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,000 سے زائد ہو گئی۔ 3,600 سے زائد بچے، 1,800 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے کے فلسطینیوں پر قیامت برپا کیے جانے کا سلسلہ جاری۔ اسرائیلی طیاروں نے گزشتہ رات غزہ کے کئی علاقوں کو بارود کی بارش میں نہلا دیا اور تباہی مچا دی۔ حملے میں درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ بمباری کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے غزہ کے اندر ٹینکوں سے حملے بھی شروع کر دیے۔ اسرائیل ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیل نے حماس کے بنیادی ڈھانچے کو مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی فوج کی اندھا دھند فائرنگ، 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جھڑپوں میں 9 سے زائد افراد زخمی۔ اسرائیلی فائرنگ سے فلسطینیوں کے گھروں کو نقصان پہنچا۔ صہیونی آبادکار فلسطینیوں کے گھروں میں لوٹ مار کرتے رہے۔ غزہ میں 24ویں روز بھی شہداء کی اجتماعی تدفین کی گئی۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار، فضا مسلسل نعرے تکبیر سے گونجتی رہی۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا۔ نگران وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ گھریلو صارفین کے لیے 172% مہنگی۔ پیٹرولیم ڈویژن کا اعلامیہ کے مطابق اوگرا کی سفارش پر حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اطلاق 1 نومبر سے ہوگا۔ گیس کے 57% پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے صارفین کے لیے فکس چارجز 400 روپے مقرر کیے گئے ہیں۔ نگران حکومت گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتی تو گردشی قرضہ 400 ارب روپے مزید بڑھ جانا تھا۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا۔ نگران وفاقی حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% مہنگی کی گئی ہے۔ IMF کا دباؤ یا گردشی قرض بڑھنے کا خوف۔ 1 نومبر سے گیس مہنگی، صرف تندور مستثنا۔ یکساں ٹیرف فارمولہ بھی نافذ۔ پیٹرولیم ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ وزارت پیٹرولیم کے اعلامیے کے مطابق اوگرا کی تجویز پر قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ نگران حکومت اگر گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرتی تو گردشی قرض 400 ارب روپے مزید بڑھ جاتا۔ گیس کے 57% صارفین پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں ہیں، جن کا زیادہ سے زیادہ ماہانہ بل 900 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ پروٹیکٹڈ کیٹیگری کے 0.25 سے لے کر 0.9 ہیکٹو میٹر کیوبک گیس استعمال کرنے والے صارفین 400 روپے فکس چارجز ادا کریں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 0.25 سے 4 ہیکٹو میٹر کیوبک سے زائد گیس استعمال کرنے پر مختلف کیٹیگریز میں 2,000 روپے فکس چارجز ادا کرنا پڑیں گے۔ ماہانہ 1 MMBTU سے 4 MMBTU گیس استعمال کرنے پر بل میں 300 روپے سے لے کر 3500 روپے تک کا اضافہ ہوگا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ یوریا کھاد کی قیمت کنٹرول رکھنے کے لیے فرٹیلائزر کے لیے بھی گیس مہنگی کی گئی ہے۔ شمال اور جنوب کی انڈسٹریز کے لیے گیس نرخ میں فرق کو کم کر دیا گیا ہے۔ نگران وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی منظوری دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی سفارش پر فارنر ایکٹ 1946 کے تحت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو وطن واپس بھجوانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ غیر ملکیوں کے انخلاء کا مرحلہ باعزت طریقے سے عمل میں لایا جائے گا۔ کوئی ادارہ اختیارات سے تجاوز نہ کرے۔ اسلام آباد سے جاوید حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت نگران وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ کا 14 نکاتی ایجنڈے پر غور، اہم فیصلے کیے گئے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2024 کی اصولی منظوری دے دی۔ حج 2024 کے پاکستان کے لیے مختص کوٹے کے تحت 1,79,210 افراد فریضہ حج سر انجام دے سکیں گے۔ حج کوٹے کو سرکاری اور پرائیویٹ اسکیم میں برابر تقسیم کیا گیا ہے۔ پرائیویٹ حج اسکیم کے تحت 25,000 عازمین حج اسپانسرشپ اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کر سکیں گے۔ 38 سے 42 دنوں کے لیے جنوبی ریجن کے لیے حج پیکج 10,65,000 روپے اور شمالی ریجن کے لیے 10,75,000 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پیکج گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کم ہے۔ حج 2024 کے لیے روڈ ٹو میکہ پروجیکٹ کی سہولت اسلام آباد ایئرپورٹ پر دستیاب ہوگی، تاہم کراچی اور لاہور کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر بھی یہ پروجیکٹ مستقبل قریب میں دستیاب ہوگا۔ حج پالیسی 2024 کے تحت کوئی بھی خاتون بغیر محرم کے فرائض حج ادا کر سکیں گی۔ وفاقی کابینہ نے ملک بھر سے غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کو اپنے وطن واپس بھیجنے کے لیے آرڈر کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بتایا کہ 2 لاکھ باشندے اب تک اپنے وطن واپس جا چکے۔ باقی افراد کو ہولڈنگ سینٹرز میں روانگی تک رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہم نے جو ہولڈنگ سینٹرز بنائے ہیں وہاں پر ہم
فوڈ پرووائڈ کریں گے، وہاں پر ہم ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. اس کی تعداد تقریباً لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب ہے جو اس 2 مہینوں میں یہاں سے واپس گئے. وزیر اطلاعات نے مزید بتایا کہ وفاقی کابینہ نے فلائی جناح کو بین الاقوامی روٹس پر آپریشنز کی منظوری دی ہے. اجلاس میں تاجکستان کی وزارت صنعت اور پاکستان کی وزارت بحری امور کے مابین درآمدات اور برآمدات بڑھانے کے لیے تعاون کے پروٹوکول پر دستخط کرنے کی بھی منظوری دی گئی. کابینہ نے پاکستان اسٹیل ملز کارپوریشن کو نجکاری پروگرام سے نکالنے کی بھی منظوری دے دی. پنجاب کی نگران حکومت نے آئندہ 4 ماہ کا بجٹ منظور کر لیا. بجٹ تخمینہ 2076 ارب روپے کا ہے. ترقیاتی اخراجات پر 351 ارب روپے خرچ ہوں گے. غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلاء کے لیے بھی رقم مختص کر دی گئی ہے. وزیر اطلاعات عامر میر اور دیگر وزراء کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن مقررہ وقت پر انتخاب کرانے پر متفق ہیں. نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر، وزرائے صحت جاوید اکرم، جمال ناصر اور وزیر ماحولیات بلال افضل کی DGPR آفس میں پریس کانفرنس. عامر میر نے بتایا کہ کابینہ نے 1 نومبر سے آئندہ 4 ماہ کے لیے 276 ارب کا بجٹ منظور کر لیا ہے. اس میں ترقیاتی کاموں پر 351 ارب روپے خرچ ہوں گے. گندم کی ادائیگی پر 83 ارب خرچ کیے گئے اور وفاقی حکومت کے 80 ارب کے قرضے واپس کیے ہیں. شہرات کے لیے 10 ارب خرچ ہوں گے جبکہ شعبہ صحت پر 208 اور تعلیم پر 222 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے. ایجوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے 4 مہینوں میں. وزیر اطلاعات نے کہا کہ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے خلاف آپریشن کے لیے بھی بجٹ میں رقم رکھی گئی ہے. چیف الیکشن کمشنر سے میٹنگ میں مقررہ وقت پر الیکشن کرانے پر اتفاق ہوا. الیکشن میں پولیس کے ساتھ فوج اور رینجرز بھی ڈیوٹی دیں گے. الیکشن کمیشن نے اور حکومت پنجاب نے منصفانہ غیر جانبدارانہ الیکشن کرانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. پنجاب میں 50,000 سے زائد پولنگ سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں. 7,000 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا جہاں پر ایکسٹرا سیکیورٹی ہوگی. وزیر ماحولیات بلال افضل کا کہنا تھا اسموگ کی موجودہ لہر بھارت سے آ رہی ہے. آئندہ بدھ کو چھٹی نہیں ہوگی تاہم ہر پیر کو جائزہ لے کر چھٹی کا فیصلہ کریں گے. اسموگ زیادہ پچھلے 2 دنوں میں ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہماری ہوا چل رہی تھی ویسٹ ٹو ایسٹ. اب ایسٹ ٹو ویسٹ چلنے کی وجہ سے جو امرتسر ایریا کے اندر جتنی بھی برننگ ہو رہی ہے انڈین سائڈ آف دا بارڈر کے اوپر وہ سارا افیکٹ جو ہے وہ لاہور کے اوپر آ رہا ہے. اس لیے ہم ہر پیر کو مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ویدر وینسڈے کو چھٹی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. سیکرٹری فائنانس پنجاب نے بتایا کہ بجٹ میں ٹارگٹ سبسڈی کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جن کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے. پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی اور ملک بھر میں کامیابی حاصل کرے گی. سابق صدر آصف علی زرداری نے عام انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں آبائی شہر نواب شاہ میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں. زرداری ہاؤس نواب شاہ میں دوسرے روز بھی رہنماؤں اور کارکنوں نے سابق صدر سے ملاقات کی اور انتخابات سے متعلق تجاویز دیں. آصف علی زرداری نے کارکنوں کی سیاسی حکمت عملی اور تجاویز کو بغور سنا. اس موقع پر ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے جالے بھٹو ازم سے جڑے ہوئے ہیں. ملک کے ہر ضلع اور یونین کونسل میں جماعت کی جڑیں مضبوط ہیں. پیپلز پارٹی عوام کی سیاست کرتی ہے, ہماری طاقت عوام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام پیپلز پارٹی پر اعتماد کرتی ہے. آئندہ الیکشن میں کارکنوں کی تجاویز کو اہمیت دیں گے تاکہ بھٹو ازم کا نظریہ گھر گھر پہنچ سکے. چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ یہ کہتے ہیں کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. سب نے مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن کو یقینی بنانا ہے. جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب ٹیم عام انتخابات کے منصفانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز پر منوعن عمل کرے. لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس الیکشن کمیشن کے 4 صوبوں کے اراکین اور پنجاب کابینہ نے شرکت کی. عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی. فری کین کا عام انتخابات کا پرامن، آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنانے کے عزم کا اظہار. چیف الیکشن کمشنر کا
कहना था कि 30 नवंबर तक हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। निगरान पंजाब हुकूमत को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। पंजाब हुकूमत के अब तक के इकदाम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनाकात के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। पंजाब टीम मुनसिफाना इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस पर मिनोअन अमल करेगी। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारियां, निर्ख में मजीद ₹1.30 इजाफे का इम्कान है। नेपरा में तकसीम बिजली कंपनियों ने सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त जमा करा दी है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी, बिजली के नर्ख में इजाफे का इम्कान। बिजली कंपनियों ने रवां साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। दरख्वास्त की मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में 12 अरब 12 करोड़ रुपए वसूल करने की इजाजत दी जाए, जबकि मुरम्मत और ऑपरेशन की मद में 4 अरब 61 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करने हैं। तकसीम कार कंपनियां बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मद में 6 अरब 61 करोड़ रुपए वसूल करेंगी। सिस्टम के इस्तेमाल की मद में 10 अरब 24 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। नेपरा बिजली कंपनियों की दरख्वास्त पर 14 नवंबर को समाअत करेगी और तमाम फरीकैन को सुनने के बाद अपना फैसला जारी करेगी।